دلت کو اس کا حق ملے، اکثریت کو اس کا حق ملے۔ یہ ملک ہمارا ہے، ہم کہیں باہر سے آئے ہوئے نہیں ہیں۔ اس ملک کی اکثریت اور اقلیت سب یہیں کی رہنے والی ہے، کہیں باہر سے آئی ہوئی نہیں ہے۔ آپ یورپ میں جائیے، باہر سے گئے ہوئے لوگ ملیں گے، ہندو ملے گا، مسلمان ملے گا، وہاں کے لوگوں کا رنگ الگ ہے، روپ الگ ہے، زبان الگ ہے، رہن سہن الگ ہے۔ یہ ہمارا ایسا ملک ہے کہ یہاں اقلیت اور اکثریت کی صورت ایک ہی ہے، زبان ایک ہے، رہن سہن ایک ہے۔ ہم ہمیشہ سے یہیں کے رہنے والے ہیں۔ جو لوگ اپنے بھائیوں کے ساتھ دشمنی کو ہوا دے رہے ہیں، وہ اپنے اس ملک کو آگ لگانا چاہتے ہیں۔ ہمارا کام آگ لگانا نہیں ہے، ہم آپ سے کہتے ہیں کہ آپ پیار و محبت کے دیے جلائیں۔ جمعیت علماء آپ کے ساتھ ہے اور جو کر سکتی ہے وہ کرتی رہے گی۔ ہمیں توقع ہے کہ ہم اللہ کی مخلوق اور سرشٹی میں آگ کو بجھانے کا کام کرتے ہیں، اللہ ہماری مدد کرے گا انشاءاللہ۔ اور جو لوگ آگ لگا رہے ہیں اللہ انہیں نیست و نابود کرے گا انشاءاللہ۔ میرے بھائی، ہم ایسے لوگوں کو جمع کریں گے، میری بات چیت ہوئی ہے، اور ہم ان قریب گوہاٹی میں آسام کی ان لوگوں کو جو یہ چاہتے ہیں کہ آسام سے نفرت کو دور کریں، پیار و محبت کے پیغام کو بڑھائیں، مسلمانوں کے ساتھ ہاتھ سے ہاتھ ملا کر چلنا چاہتے ہیں، ہم ان لوگوں کو جمع کریں گے۔ ہم پورے ہندوستان نہیں، پوری دنیا کو دکھلائیں گے آسام میں کیا ہو رہا ہے، گورنمنٹ کیا کر رہی ہے، آگ لگا رہی ہے۔ تکبیر! جمعیت علماء حضرت مولانا سید ارشد مدنی۔ ہم کر سکتے ہیں یہ، ہم جانتے ہیں ہماری طاقت ہے۔ آسام کے مسلمان کے ساتھ ہم ملک کی آزادی سے لے کر آج تک ساتھ ساتھ چل رہے ہیں۔ آسام کی کیا سیاست ہے، کیا ہو رہا ہے، جمعیت علماء کے علاوہ ہندوستان کی کسی پارٹی کو پتہ بھی نہیں کیا ہو رہا ہے۔ ہمیں معلوم ہے، ہم کریں گے، کرتے رہیں گے، یہاں کریں گے، گوہاٹی میں کریں گے، دہلی میں کریں گے، ساری دنیا کو دکھلائیں گے کہ کیا ہے، کیا ہو رہا ہے آسام کے اندر، کس کے ساتھ ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے، کس نے کیا، کون لوگ ہیں آگ لگانے والے، کون ہے بکنے والے، کون ہے مٹھی بھر اپنے مفاد کے لیے ساری جھونکنے والے اقلیت کو۔ ہم ان کو ننگا تو کریں گے، ہم دکھلائیں گے، ہماری یہ بات چل رہی ہے۔ ہم آنے والے چند ہی دنوں کے اندر انشاءاللہ گوہاٹی کے اندر اجتماع کریں گے، ہم وہاں اپنے ہندو بھائیوں کو بلائیں گے، ہم ان سے پیغام لیں گے اور میڈیا کو جمع کر کے ساری دنیا کے اندر عام کریں گے۔ ہم یہ بتائیں گے کہ گورنمنٹ کدھر چل رہی ہے اور کیا ہو رہا ہے۔ ہمیں توقع ہے کہ ملک کی اکثریت پیار و محبت کو چاہتی ہے، وہ پیار و محبت کے ساتھ رہنا چاہتی ہے۔ ہم یہ پیغام دیں گے اور گوہاٹی میں بیٹھ کر دیں گے۔ میرے بھائی، جمعیت علماء کی یہ پالیسی ہے، ہم نے آپ کو اس لیے نہیں بلایا کہ ہم خدا نخواستہ اسٹیٹ آسام کے اندر آگ لگائیں اور آگ لگانے والوں کا ساتھ دیں۔ جمعیت علماء کوئی سیاسی جماعت نہیں ہے، ہمارا پارلیمنٹ اور اسمبلی کی سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہم نے جب دیکھا کہ ہمارا آدمی، ہمارا صدر سیاست کر رہا ہے اور سیاست کا رخ غلط جا رہا ہے، جس طرح دودھ میں سے مکھی نکال کے پھینکی جاتی ہے، ہم نے نکال کر نہیں پھینک دیا۔
ہم جو بات آپ سے کہہ رہے ہیں الیکشن کے لیے نہیں کہہ رہے ہیں، اقتدار حاصل کرنے کے لیے نہیں کہہ رہے ہیں۔ ہماری زبان سے آپ کبھی نہیں سنیں گے ہم کہیں کنگ میکر ہے۔ بھائی ہم تو چھوٹے سے لوگ ہیں یار، مسجد اور مدرسے کے لوگ ہیں، ہمارا کوئی کام سیاست میں نہیں ہے۔ میں آپ حضرات کو جمعیت علماء ہند کا یہ پیغام دیتا ہوں اور آپ اس کو سمجھ کر جائیں۔ آپ جہاں رہیں ہندو مسلم اتحاد اور پیار و محبت کی بات کریں۔ ہندو آپ کا بڑا بھائی ہے، آسامی بڑا بھائی ہے، آپ چھوٹے بھائی ہیں، چھوٹے بھائی کو بڑے بھائی کا احترام کرنا چاہیے اور بڑے بھائی کو چھوٹے بھائی کے اوپر مہربانی اور شفقت کرنی چاہیے۔ آگ لگانے والے دوسرے لوگ ہیں، وہ آگ لگائیں، ہمارا کام آگ لگانا نہیں ہے، نہ میں آگ لگا کر جا رہا ہوں۔ میری بات بالکل کھلی ہوئی بات ہے، جہاں رہو پیار و محبت کے ساتھ رہو۔ کوئی گالی دیتا ہے سن لو، اپنی زبان سے آگ نہ نکالو۔ ہمارا یہی پیغام ہے اور ہم اسی پیغام کی بات کرتے رہیں گے۔ ہم کبھی گالی دینے والے کو گالی نہیں دیتے۔ ہمارے بہت دوست ہیں ہندو، ہم ان کی بات سنتے ہیں، وہ ہماری بات اپنی زبان سے کہتے ہیں، اسی لیے کہتے ہیں کہ ہم نے ان کو ہمیشہ ان کی طرف پیار و محبت کا ہاتھ بڑھایا ہے، ہم نے دشمنی کا ہاتھ نہیں بڑھایا۔ میں آپ سے بھی کہتا ہوں اور اپنے اس پیغام کو عام کرتا رہوں گا، آپ کو میری مدد کرنی چاہیے تاکہ آپ چین و سکون کے ساتھ زندہ رہیں، ورنہ دشمنی بڑھے گی تو یاد رکھیے چین و سکون اسٹیٹ سے نکل جائے گا۔ تباہ اور برباد کرنے والے لوگ تباہی کے اندر ایک دقیقہ نہیں چھوڑیں گے۔ میرے بھائی، جمعیت علماء ہند کا یہی پیغام تھا۔ میں اپنے ان ہندو بھائیوں کا مسلمانوں سے زیادہ شکر گزار ہوں، انہیں دھنیواد کہتا ہوں، جو لوگ آئے اور انہوں نے پیار و محبت کی بات کی اور ظلم کے خلاف اپنی آواز کو اٹھایا ہے۔ ظلم بہرحال ظلم ہے، اگر کتے اور بلی پر بھی ظالم ظلم کرتا ہے تو اللہ اس کی گردن کو پکڑتا ہے۔ کسی انسان پر ظلم کیا جائے گا، اللہ اس کو کبھی برداشت نہیں کرتا۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ امن و امان رہے، چین و سکون رہے۔ بی جے پی حکومت کے نشے میں جدھر چل رہی ہے وہ راستہ اچھا راستہ نہیں ہے۔ ہم کھل کر کہتے ہیں کہ جس تفریق اور نفرت کی سیاست کو بی جے پی اپنا رہی ہے وہ ملک کے اندر دشمنی کو جنم دینے والا ہے، پیار و محبت کو جنم دینے والا نہیں ہے۔ ملک اس سے برباد ہوگا، ملک کے اندر شانتی پیدا نہیں ہوگی۔ میں اپنی اس بات کے ساتھ، چونکہ ابھی مجھے سفر بھی کرنا ہے اور ہماری بات یہ طے ہوئی تھی کہ 2:30 بجے تک ہمیں جلسے کو ختم کر دینا چاہیے، اب تو 2:45 بج رہے ہیں، اس لیے میں اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں۔ صدر صاحب ان سے بات کرائیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ আপোনালোকৰ সমূহত হজৰত মোল্লা সৈয়দ আশৰাফ আলী সাহেবে যিটো বক্তব্য ৰাখিছে, প্যাৰ আৰু মহাব্বতৰ ভাইচাৰিক গোটেই অসমত আমি এইটো কৰিব লাগিব। একচুৱেলি আপোনালোকৰ লগত আছে নেকি? আপোনালোকে এটা এবাৰ মই যদি কম নাৰায় তকবীৰ হজৰতৰ কথা আপোনালোকে লগত জোৰতকৈ ক'ব। জমিয়ত উলামা হিন্দ, জমিয়ত উলামা হিন্দ, হজৰত মোল্লা সৈয়দ আৰশ্বাদ মাদানী সাহেব। অকণমান পিছত দোৱা হৈ যাব ইনশাআল্লাহ। এতিয়া আপোনালোকৰ সমূহত প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী আৰু জমিয়তৰ এতিয়া বিধায়ক আৰু জমিয়তৰ উপসভাপতি জনাব ৰকমুল চাহেবে দুআষাৰ কথা ক'ব।